إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. موقر صدر مجلس میں موجود علماء کرام، جماعت و جمیعت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنے آنے والے کل آخرت کے لیے انہوں نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں ہمیشہ اپنی نگاہ اس پر رکھیں، اپنے مالک کو جانیں، اپنے مالک کی بڑائی اپنے دل میں لے کر جئیں اور اپنے مالک کے سامنے، رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے احساس کے ساتھ ہر دن گزاریں۔ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ان کی زندگی کس راستے پر جا رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ وہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں یا دور، آخرت کی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی ہلاکت کی طرف۔ ان کی زندگی نیک اعمال سے بھر رہی ہے یا ان کی زندگی میں برائیاں، نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں، ان کے اخلاق بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں، ان کے اندر ایمانی اوصاف پیدا ہو رہے ہیں یا پھر ان کی زندگی ان اوصاف سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے مالک کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے انجام کی فکر ایک انسان کی زندگی میں سدھار لاتی ہے، لیکن ایک انسان رب العالمین کے سامنے پیشی سے بے فکر ہو جائے اور اپنی زندگی کا محاسبہ چھوڑ دے تو پھر اس کی زندگی میں برائیاں ایک کے بعد ایک آتی چلی جاتی ہیں اور اسے ہوش نہیں رہتا اور خاتمہ بہت برا ہوتا ہے۔ اچھا جینا اچھے مرنے کا سبب ہے۔ ایک انسان اگر اچھی زندگی گزارے تو اس کی موت بھی اچھی ہوتی ہے، لہٰذا ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی ہو تو اس کے لیے بہترین وسیلہ اور راستہ اور سبب یہ ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، وہ ایسے کام کریں جو اسے اللہ سے قریب کریں، آخرت میں کامیاب کریں، وہ ایسے کاموں سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور آخرت میں وہ اللہ کی سزا کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ڈالا ہے اور دنیا میں اس کے لیے بے شمار نفع والی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یہاں دنیا میں آزمائش کے طور پر انسان کو رکھا اور اس کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرے، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے، جو نعمتیں اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہیں اس سے فائدہ اٹھائے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن حلال چیزوں میں بھی وہ اتنا نہ کھو جائے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لذتوں کو حرام نہیں کیا، لیکن لذتوں کا غلام بننا بھی بری بات ہے۔ بعض اوقات انسان چیزوں میں کھو کر، مخلوقات میں کھو کر خالق کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کو بھولنا ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو اچھی طرح خبر ہے تم کیا عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے معاملے میں، ان کی ذات کے باب میں ان کو بھلاوے میں ڈال دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، فاسق بن چکے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے جنت والے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری آیتیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے خیر کی شروعات اللہ کے خوف سے ہوتی ہے، اور اپنے آنے والے کل اپنی آخرت کی فکر سے ہوتی ہے، اپنے اعمال کے جائزے سے ہوتی ہے۔ اور بگاڑ تب آتا ہے جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان فسق و فجور میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام آخرت میں ہوتا ہے کہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس کے صبح شام کن چیزوں میں صرف ہو رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، یہ جائز ہے، لیکن یہی نعمتیں جب انسان کی مالک بن جاتی ہیں اور اسے اپنی طرف پھیر لیتی ہیں، اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی طرف پھیر لیتی ہیں، اور وہ انہی کے لیے جینے لگتا ہے، تو یہاں سے انسان کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز موبائل فون بھی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے، دور دراز سے بھی بات چیت کر سکتا ہے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے دوستوں سے وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ تجارت کے معاملات میں وہ تجارتی گفتگو بہت دور دور کی پارٹیوں سے کر سکتا ہے، اس کی تجارت پھیلتی ہے اور اس کی تجارت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی کے ذریعے سے ایک انسان ڈاکٹروں سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، بر وقت وہ اس کے لیے آتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے وہ علماء سے رابطہ قائم کرتا ہے جو اس کے لیے دینی اعتبار سے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کی ہے، لیکن ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ دنیاوی چیزیں جتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ نعمتیں، ان میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، لیکن انسان اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کرے تو اس میں شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان کی عقل کی اونچائی ہوتی ہے، اس کی سمجھداری ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے لیے خیر کے لیے استعمال کریں اور اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے، اس میں اتنا منہمک نہ ہو جائے، اتنا بزی نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مالک کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے۔ لذتوں میں کھو کر مقصد کو بھلا دینا ناکامی کی یقینی وجہ ہے، یقینی سبب ہے۔ لذتوں میں کھو کر اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جانا اور اسی میں پڑے رہنا، یہ انسان کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ موبائل فون کو آج آپ دیکھیے، اس میں فائدے ہیں، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اس کو واقعی صرف فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں کہ جس کو انسان خرید کے لاتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے دنوں میں وہ چیز اس کی مالک بن جاتی ہے۔ وہ اذان کی آواز پہ مسجد میں اتنی جلدی نہیں آتا ہے، مؤذن کی اذان اس کے کان کھڑے نہیں کرتی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن کی آواز فوراً اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ وہ نیند سے اٹھتے ہی دعائیں نہیں پڑھتا ہے، وہ نیند سے اٹھتے ہی فوراً چیک کرتا ہے کہ کوئی میسج تو نہیں آیا ہے۔ وہ اپنے خالی اوقات میں اسی موبائل فون میں ممکن ہے قرآن کریم کے ایپلیکیشن میں سے قرآن کے کوئی صفحے کو کھول کر پڑھے، ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے اچانک اس کو خیال آ جاتا ہے کہیں کوئی میسج آیا ہوگا، نوٹیفیکیشن شاید نہ آیا ہو، اور کھول کر دیکھتا ہے فیس بک پہ نیا فیڈ کیا ہے، انسٹاگرام پہ نیا کیا آیا ہے، میسج آیا ہے، اور واٹس ایپ پہ کیا بات میرے لیے نئی بات آئی ہے۔ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے کئی گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک آدمی
ایک کے بعد ایک اس کے دن چلے جا رہے ہیں اور اوقات برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ موت قریب آ رہی ہے اور انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ موت قریب 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 آتی چلی جا رہی ہے اور بندہ غفلت میں اللہ سے دور 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 ہوتا جا رہا ہے۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اس کا حل ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے زندگی کو اور اس کے مقصد کو یاد رکھے۔ وہ یاد رکھے یہاں کیوں آیا وہ، اور وہ نعمتوں میں کھو کر منعم کو نہ کھو جائے، نہ بھول جائے۔ نعمتوں میں کھو کر نعمت دینے والے کو نہ بھول جائے۔ موبائل فون میں آدمی اتنا کھویا ہوا ہے، بیوی، شوہر، اولاد، جوان بچے، جوان بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول کے بچے، وہ بچے جو اسکول میں نہیں بھی جاتے، آج وہ ایسی ضرورت بن چکا ہے اس کے بغیر آپ کا چھوٹا بچہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، اس کے بغیر وہ آپ کی بات ہی نہیں مانتا، آپ نہ دیں تو پھانسی بھی لے سکتا ہے۔ آج یہ ایڈکشن یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر سوار کیا ہے۔ سواری پر خود سوار ہونے کی بجائے جو منزل تک لے جاتی ہے، ہم نے سواری کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ موبائل کا مالک بننے کی بجائے کہ میں میری مرضی سے اس کو استعمال کروں گا، ہم نے موبائل فون کو اپنے اوپر کنٹرول دے دیا کہ یہ میرا مالک ہے، جب بھی آواز کرے گا، جب بھی آواز دے گا، میں لبیک کہہ کے اس کی بات سنوں گا۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں کا نہیں، سبھی کا بنا ہوا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے، لیکن میں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا تاکہ ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہو جائے اور یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس پر دھیان دینے والے بن جائیں۔ کیا برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے؟ کئی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، یعنی نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل لیول پر ہمارے اندر کیا بگاڑ آ رہا اس کی وجہ سے؟ بہت سارے بگاڑ اس کی وجہ سے ہیں، لیکن کچھ بگاڑ ہم دیکھیں گے کیا ہو رہے ہیں، یعنی ذہنی طور پر ہمارے ذہن میں کیا بگاڑ آ رہا اس کی وجہ سے۔ نمبر ایک، ریاکاری۔ ہم دھیرے دھیرے ریاکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیکی اللہ کے لیے کرے، لیکن آج موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں کرنے کی توفیق دیتا ہے، جس میں اخلاص آسان بھی ہوتا ہے، لیکن وہی نیکیاں ہم لوگوں کو دکھا کر برباد کر رہے ہیں۔ آدمی حرم میں جا رہا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم یہ عمرے کے لیے گیا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم یہ حج کے لیے گیا ہے، لیکن وہ سیلفی سٹک لے کر طواف کر رہا ہے، کعبہ سے قریب ہے، اللہ سے دور ہے اور دور والے رشتہ داروں سے قریب ہے۔ اس کی توجہ یہاں پر ہونی چاہیے تھی کہ میں کتنی بڑی نیکی کر رہا ہوں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہے، لیکن اتنی مہنگی نیکی جو اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو توفیق دیتا ہے، وہ نیکی کیا کر رہا ہے؟ خود ہی برباد کر رہا ہے۔ دیکھو میں عمرہ کر رہا ہوں، دیکھو میں حج کر رہا ہوں، دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، اور اس کا فوٹو اور اس کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے تاکہ لوگ اس کو لائک کریں۔ دعا کر رہا ہے بیٹھ کے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کا فوٹو نکالے اور اس کو ڈال رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور کسی کو موبائل فون دے کے کہتا ہے کہ میرا ایک فوٹو نکال دو، اور اس کو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے۔ کسی غریب کو رات کی تنہائی میں جا کر وہ کھانا دے رہا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کتنی بڑی نیکی ہو سکتا ہے، اس پر ہی اللہ مغفرت کر دے۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ مغفرت ایک فاحشہ عورت کی کر سکتا ہے، اس کی کیوں نہیں کرے گا ایک مسلمان کو کھلانے پر؟ لیکن وہی نیکی وہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے کہ وہ کسی کو بول رہا ہے فوٹو نکالو تاکہ اس کو دینے کا میرا لوگوں کے سامنے آ جائے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ ریاکاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو اپنی نیکیاں لوگوں کو سناتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کا معاملہ لوگوں کو سنا دے گا کہ واقعی اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی نیکی کیا درجے کی تھی۔ وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ لوگوں کے لیے تھی، سنانے کے لیے تھی۔ اللہ بھی اس کے عمل کی حیثیت سنا دے گا۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا کہ اس کی حیثیت اصلیت کیا تھی۔ وہاں انسان کی فضیلت ہوگی۔ یہاں عزت لوٹ لیا تھوڑے لوگوں کے بیچ میں، وہاں ساری انسانیت اور جنات جمع ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کے سامنے اس کی فضیلت کرے گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تھا، اس نے سب دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ تھوڑے لوگوں میں عزت پانا اور زیادہ لوگوں میں بے عزت ہونا کتنی بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔
بلکہ اس سے بڑی نادانی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان انسان عزت پائے اور لوگوں کے رب اور ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے آدمی ذلیل ہو جائے۔ جو انعام دینے والا ہے وہ انعام ہی نہ دے کیونکہ میرے لیے تھا نہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے اندر سے احساس نکلتا جا رہا ہے کہ نیکیوں کو چھپانا بھی نیکی ہے۔ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے کام کو لوگوں میں دکھانے سے آدمی مشہور ہوتا ہے، پھر چاہے وہ دین کا کام ہو، چاہے وہ سوشل ورک ہو، چاہے وہ ذاتی عبادات ہو، ہم لوگ اس کو عام کرنے میں شرم بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایک برائی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اس کی شرم ہی نکل جاتی ہے۔ انہی میں سے یہ بھی چیز ہے اپنی نیکیوں کو لوگوں میں دکھانا۔ چاہے جتنی تعویلات آدمی اس کی کر لے، نیکی برباد ہوتی ہے اگر دل میں اس نیکی پر شہرت کا شوق ہو۔ اور یہ بھی بری بات ہے کہ نیکی کرنے کے بعد جب لوگ اس کو سراہیں تو آدمی کو اس میں خوشی ہو کہ میں مشہور ہو رہا ہوں۔ شہرت کا شوق برائی ہے۔ شہرت ملنا برائی نہیں ہے، لیکن شہرت کی چاہت برائی ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا استعمال کرنے والا کیا اس مرض سے بچا ہوا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات اس کی وجہ سے حسد پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک آدمی اچھے لباس پہنا، اس نے فوٹو نکال کے ڈال دیا۔ اچھی گھڑی خریدا، راڈو، فوٹو نکال کے ڈال دیا۔ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پیمنٹ بڑھ گئی، جاب مل گیا مجھ کو، میں نے خریدا۔ اچھے کھانے کھا رہے ہیں ہوٹل میں، فوٹو نکال کے ڈال رہے ہیں۔ اب دوسرا جو یہ نہیں کر پا رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے ہاں بہت معلوم ہے، اور اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، کل کہاں تھا دیکھو آج کہاں جا رہا ہے، کاش کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے، واپس یہ ہماری صف میں آگے بیٹھ جائے۔ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے یا جن کے پاس کم ہے یا جو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی یہ موقع ملے اور ان کے بھی فین فیوریٹ اتنے ہوں، ان کے بھی فالوورز اتنے ہوں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی غلطی کریے جس سے ساری چیزیں اس سے چھن جائیں، یہ ذلیل ہو جائے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوسروں کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اس کے لیے حسد محسوس کر رہے ہیں، چاہے وہ ترقی مال و دولت کے اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو۔ تو سوشل میڈیا کی شہرت لوگوں میں دوست کم دشمن زیادہ پیدا کر رہی ہے، اور مسلمان معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، مسلمان معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے درمیان، تمہارے اندر پچھلی قوموں کی بیماری چپکے سے آ چکی ہے، الحسد والبغضاء، آپس میں ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھنا، اندر کی نفرت رکھنا، کینہ، والبغضاء ہی الحالقہ، آپس میں دشمنی رکھنا، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ رکھنا، یہ مونڈھنے والی چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں نہیں کہتا کہ آپس کی نفرتیں، آپس کا کینہ، آپس کی دشمنیاں یہ سر کے بالوں کو مونڈتی ہیں، بلکہ کیا ہے، یہ آدمی کے دین کو صاف کر دیتی ہے، جیسے اس طرح سے سر کے بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپس میں دشمنیاں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد آدمی کے دین کو خراب کر دیتا ہے۔ آدمی بے وجہ ایک دوسرے کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، بے وجہ ایک دوسرے سے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، مقابلہ آرائی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ کی وجہ سے، دوسروں کی ترقی سے حسد پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری چیز، ایک اس کا دوسرا پہلو ہے دوسروں کی ترقی دیکھنا، اس سے احساس محرومی اور غم پیدا ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں میں، نہ صرف مسلمان بلکہ آج بڑی ریسرچ یہ ہے کہ مغرب میں سوشل میڈیا بہت زیادہ ہیں، فیس بک، واٹس ایپ اور اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں، انسٹاگرام بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، خاص طور سے نوجوان طبقے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے وہ آگے جا رہا، اچھا پہن رہا ہے، خوبصورت دکھ رہا ہے، میک اپ کر رہا ہے، لڑکیاں زیب و زینت کے ساتھ یہاں آ رہی ہیں، بوائے فرینڈ ہے، گرل فرینڈ ہے، ان کی شہرت کی وجہ سے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کے دل میں محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں، ان کو لائکس نہیں ملنے کی وجہ سے ان کے اندر غم پیدا ہو رہا ہے، اور انسان مسلسل غم کا شکار ہوتے ہوتے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے اب، کہ معلوم نہیں کیوں دن بھر یہ بچی سوتی رہتی ہے، اٹھتی نہیں، معلوم نہیں کیوں یہ ملتی ہی نہیں لوگوں سے،
معلوم نہیں یہ لڑکا کیوں ایسا ہو گیا کہ باتیں زیادہ نہیں کرتا ہے، پہلے اچھا خوش رہتا تھا، اب معلوم نہیں ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ کتنے لوگ ڈپریشن میں جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ چیز نہیں مل رہی جو ان کو چاہیے، سراہنا، ایک دوسرے کو سراہنا، ان کے فالوورز کم، ان کے لائکس کم، ان کے اوپر کمنٹس کم، یا ان کو نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تصویر ڈالی، اپنے بارے میں کچھ بات ڈالی، نیگیٹو لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، تو ان کمنٹس کو پڑھ کے ایک خوشی کے موقع پر بھی آدمی غمگین ہو رہا ہے کہ ایک انسان اس کو کچھ مل کے بھی بعض اوقات وہ غمگین ہو رہا ہے اور ان کمنٹس کو پڑھ کے، کیونکہ ہر آدمی کچھ بھی کریں، فوٹو ڈالیں، اس پہ دیکھتا ہے لائک کتنے ہوئے اور کمنٹ کیا ہے۔ کمنٹ کرنے والے اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی، چاہنے والے بھی، نفرت کرنے والے بھی، اس کے اوپر جو برے کمنٹس آ رہے ہیں وہ پڑھ کے لوگ غمگین ہو رہے ہیں، اور یہ لگاتار کا غم جو ہے یہ ڈپریشن پیدا کرتا ہے، جو کلینکلی اس کا علاج ضروری ہو جاتا ہے، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا پھر اس کے لیے، کہ ہر چیز سب کچھ ہونے کے بعد بھی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جو یعنی غم ہے یہ بھی ایک بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ یہ چیز تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے تم پر دے رکھی ہیں ان کی ناقدری کی طرف نہیں لے جائیں گے، ناشکری کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ اگر تم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے، اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کے بارے میں دل میں ناشکری پیدا ہوگی، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے جو محروم ہیں، اللہ نے تم کو ان سے زیادہ دیا ہے، تو تمہارے اندر شکر کا اور پانے کا احساس پیدا ہوگا۔ لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کوئی آدمی اپنی بری زندگی نہیں ڈالتا، آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، فوٹو ڈال دیا، کوئی کرتا ہے؟ آج میرا موڈ خراب ہے، دیکھو میرا گھر میں حالت اچھی نہیں ہے، میں دال روٹی کھا رہا ہوں، فوٹو ڈالتا ہے؟ نہیں، آدمی اپنی زندگی کے صرف اچھے لمحات اس پر ڈالتا ہے، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یہ اچھا، وہ اچھا، اس کا اچھا، اس کا اچھا، اور اس کے سامنے اپنی زندگی کا اچھا برا دونوں ہیں، اور زندگی میں اچھے لمحات اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، دن بھر میں ایک بڑی بات ہوتی ہے لیکن 10 باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور سیدھی سادھی ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کے تو برے حالات بھی سامنے ہیں، دوسری زندگیوں کے صرف اچھے حالات سامنے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو لگ رہا ہے سب اچھا جی رہے ہیں اور میں برے حالات میں ہوں، اس کی وجہ سے آدمی غمگین ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے جو آج کا مرض بنی ہوئی ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے ڈپریشن میں اور غم میں چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کی وجہ سے آدمی جھوٹی زندگی جی رہا ہے، واقعی جو اس کا حال نہیں ہے وہ اس کے اوپر پیش کر رہا ہے، فوٹو نکال رہا ہے، اسمائل کر کے اس پہ فوٹو ڈال رہا ہے، کالا ہے اس کے اوپر بہت سارے فلٹرز آتے ہیں، گورا بنا کے اس پہ ڈال رہا ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، کپڑے ہیں ایسا کلر ہے جو ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر کپڑوں کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، ایک دم ٹھیک ٹھاک بنا کے ڈال رہا ہے۔ ایک آدمی واقعی اللہ سے قریب نہیں ہے، بازو والے کو فون دے کے بول رہا ہے ذرا فوٹو نکالو اور دعا کر رہا ہو، اور رونے جیسا کر رہا، تاکہ لوگ دیکھیں میں اللہ کی یاد میں کتنا دیوانہ ہو گیا ہوں اور حرم میں بیٹھ کے رو رہا ہوں، لیکن وہ رو نہیں رہا ہے، آنسو بھی نہیں ہے، صرف منہ ایسا بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو لائک کریں۔ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کر رہا ہے اور وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ خوشیوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، ہم ایک جھوٹی زندگی جی رہے ہیں، اور لوگوں کو اس میں برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جو نہیں ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، حقیقت کے برخلاف لوگوں کے سامنے وہ جی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کی صفات میں سے بیان کیا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ایسی چیزوں پر جو انہوں نے کیا نہیں ہے، حقیقت ہے نہیں، دکھاوا ہے، اور ان کو حقیقت نہ ہونے کے باوجود تعریف ملے۔ یہ مزاج مسلمان میں آ رہا ہے جو منافقین کی صفات میں سے ہے، کہ اندر کچھ ہے نہیں۔ کوئی غریب آدمی ہے، اس کو عام دنوں میں اپنے پاس بٹھائے گا بھی نہیں، لیکن چونکہ اس کی مدد کر رہا ہے اس لیے گلے میں ہاتھ ڈال کے فوٹو نکال رہا ہے اس کا، کہ یہ کتنا غریبوں کا مسیحا ہے۔ ہاں، لوگوں کے بیچ میں مسکراتے ہوئے، غریبوں میں، فقیروں میں، راستے کے کنارے بالکل فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، عام دنوں میں نہیں کرے گا، لیکن اب فوٹو نکالنا ہے اس کے لیے کر رہا ہے، اور سارے فلٹر لگا کے اس کو بالکل نیچے میوزک ڈال کے یا اس کے اوپر کمنٹس ڈال کے اور کچھ بڑا سا جملہ ڈال کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے یا یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے۔
تاکہ لوگ اس کو پسند کریں۔ ہماری نیکیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، آج ہم نے اپنی نیکیوں کو لائکس کے بدلے لوگوں کو بیچا ہے۔ ہم اپنی نیکیوں کو پبلک کو بیچ رہے ہیں تاکہ لوگ لائک کی بھیک ہم کو دیں۔ اگر یہ ہماری نیکیوں کی قیمت ہے تو بتائیے اللہ کے پاس ان کی کیا قیمت ہوگی؟ ہماری نگاہ میں ہماری نیکی کی قیمت نہ ہو تو بتائیے اللہ کے ہاں کیا قیمت ہوگی؟ ہم اتنے سستے میں بیچ رہے ہیں اس کو صرف لائک کے لیے۔ کاش کہ مسلمان ایسا ہوتا جو اپنی نیکیاں اللہ کو دیتا، اللہ کے لیے کرتا، اللہ کی طرف سے سراہنے کو، قدردانی کو وہ بڑی قیمت دیتا، اس کو اہمیت دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ فَإِنَّهُ كَلَابِسِ ثَوْبِ زُورٍ، جو آدمی ایسی صفت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جو واقعی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹ کے دو لباس اس نے پہن رکھے ہیں، جھوٹ کا جوڑا پہن کے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ وہ دعوت کا میدان بھی آپ دیکھیے، آدمی واقعی علم والا نہیں لیکن قرآن لے کے کھڑا ہوا ہے اور بالکل ٹوپی برابر ستارہ اس کے سامنے آنا چاہیے اور قرآن لے کے ہاتھ میں ہے اور ایک انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، توحید کا داعی ہے اور قرآن کی دعوت پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے شہرت کے لیے۔ اگر پوچھا جائے، قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے، ڈھنگ سے تجوید سے پڑھ بھی نہیں پائے گا، لیکن قرآن کا داعی ہے، یہ توحید کا داعی، جس کو پوچھا جائے توحید کی قسمیں بھی معلوم نہیں ہوں گی اور کسی قسم کی دلیل بھی معلوم نہیں ہوگی، لیکن لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، خدمت دین کر رہا ہوں میں۔ جھوٹ کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں، جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، دھوکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسی کے نتیجے میں بے چینی ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے، سوشل میڈیا، یہ نوٹیفیکیشن، یہ میسیج، وہ میسیج، اس میں اتنا آدمی کھویا ہوا ہے کہ اس کی زندگی سے اللہ کی یاد نکلتی چلی جا رہی ہے۔ آدمی سلام پھیرا، فوراً جیب سے نکال کے میسیج، ذکر کر رہا ہے، ہاں انگلیوں پر فوراً انگلیاں کام بدل رہی ہیں، جیب میں سے موبائل نوٹیفیکیشن آیا، انگلیوں پر گن رہا تھا لیکن اچانک کیا ہوا، کان میں ایک سریلی آواز آئی ہے، فوراً موبائل نکالا اور انگلیاں دوسرا کام کرنے لگی، وہ گن رہی تھی ذکر کو، اب کیا ہو گیا، ٹیپ کرنے میں لگ گئی۔ اللہ کی یاد سے دوری۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ پا رہے ہیں بتائیے؟ آپ کا قرآن کتنے دنوں میں ختم ہوتا ہے؟ بولے بہت دن لگتے ہیں۔ کیوں؟ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اس سے زیادہ موبائل پہ وہ واٹس ایپ پڑھ رہا ہے، فیس بک کے لمبے لمبے میسیجز پڑھ رہا ہے، فضول جو اس کی زندگی سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، نیوز بڑے بڑے ویب سائٹ پہ جا کے یہ وہ یہاں وہاں کی باتیں پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کو اس کا ٹائم نہیں ہے، حدیث کی کتابیں پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، زندگی کے واقعی جو مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم سب کے پاس ہے، ایک بھکاری کو اور غریب کو اور بیمار کو اور کافر کو بھی اللہ 24 گھنٹے دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ استعمال کس چیز میں کر رہا ہے، وہ اس کی چوائس ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایسا نہیں ہے، ہم وہ جو ٹائم مل رہا ہے اس کو ہم اپنے حساب سے استعمال کر رہے ہیں، صحیح کام میں استعمال کرنے کی بجائے فضولیات میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے، ذکر سے، تلاوت سے، دینی علم سے، نصیحت سے اللہ کی دوری کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بے چینی آ رہی ہے۔ ہماری نمازوں میں بھی نوٹیفیکیشن آ جائے تو ہمارا دل اللہ کی طرف سے پھر کے اس کی طرف ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کس کا آیا ہو، کون ہو سکتا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کمپنی کا باس ہے، کیا ہے معلوم نہیں، جبکہ وہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ سے زیادہ بھی کوئی اور اس کے لیے محبوب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تجھ کو کیا چیز ہے جو بھٹکا رہی ہے، پھیر رہی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیا کریں گے؟ تجھ کو جنت میں لے جائیں گے، تیری دنیا سنواریں گے، آخرت بنائیں گے، کیا کریں گے یہ لوگ؟ بڑے سے بڑا دنیا کا آدمی بھی کیا دے سکتا ہے تجھ کو؟ لیکن ایک انسان اپنی عبادات بھی خراب کر رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ موبائل فون کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے بے چینی آتی ہے، اللہ کی نصیحت سے، اعراض سے بے چینی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے، میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے، اس کو اوائڈ کرتا رہتا ہے، چاہے وہ اوائڈ کرنا بڑا اوائڈ کرنا ہو کہ انکاری کر دے اس کا، یا پھر اپنے چھوٹے درجے میں اس کو اوائڈ کرتا ہو کہ پڑھتا نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے دنیا میں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ،
اس کے لیے تنگ زندگی ہے، تنگ زندگی ہے۔ علماء نے کہا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ میں دنیا میں بھی تنگی آتی ہے اور آخرت میں بھی آتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی انہوں نے اپنی تفسیر سعدی میں بات کہی ہے کہ یہ عام ہے، اس میں قبر کا عذاب بھی آتا ہے اور اس کے اندر دنیا کے اندر قلب کی بے چینی بھی آتی ہے کہ قبر میں دبوچنا قبر کا یہ بھی آتا ہے اور دل کے اندر گھٹن کا محسوس ہونا یہ بھی آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بے چینی ہو رہی، اینگزائٹی ہو رہی اور دل مطمئن نہیں ہے، اس طرح کی کیفیات میں مبتلا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو آزاد کر کے زندگی گزار رہے ہیں، وحشت کا شکار ہیں، کیونکہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے دل اگر منقطع ہو جائیں سزا ملتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کا بالکل الٹا ہے، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، دنیا میں بھی قبر میں بھی ہے۔ تو یہ بے چینی جو آ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان ان چیزوں میں پڑنے کی وجہ سے اللہ سے منقطع ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں سے جڑ رہا، لوگوں سے قریب ہو رہا، اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ کتنا مہنگا سودا ہے کہ لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے اور اللہ سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے۔ لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے چکر میں وہ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، لوگوں سے قریب رہنے کی بنا پر وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس کے زندگی میں بے چینی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے انسان موبائل فون کے چکر میں، سوشل میڈیا میں پڑے رہنے کی وجہ سے، صبح شام اسی میں وقت جانے کی وجہ سے زندگی میں جو اس کی اہم ترین چیزیں ہیں ان چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، ان کو بیلنس نہیں کر پا رہا۔ مثال کے طور پر امریکہ میں کوئی دوست ہے، وہ ملا بھی نہیں کبھی اس سے، بس اس کا سوشل میڈیا فرینڈ ہے، وہ کہیں سے کسی کے ذریعے سے دوست کا دوست ہے تو کنیکٹ ہو گیا، فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی اس نے بھی قبول کر لیا، اب اس سے دن رات لگا ہوا ہے۔ ایسے 50 اس کے دن بھر میں ہیں جن کا وظیفہ برابر پورا کرتا ہے، آئے ہوئے میسیجز پڑھتا ہے، لیکن بیوی گھر کے اندر ہے، بچے گھر کے اندر، بیوی بچوں کو وقت نہیں دے پا رہا۔ ایک ہی کمرے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کا وقت ہے، سامنے پورے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور سب لگے ہوئے اپنے موبائل فون میں، نہ اللہ سے قریب ہیں نہ آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ جنازہ ہے، جنازے میں بیٹھے ہیں، جنازے سے عبرت لینی چاہیے، قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ وقت تھا عبرت لینے کا۔ مواقع، جو بھی مواقع ہمارے پاس میسر ہوتے ہیں، ایمان کی ترقی، آپس میں تعلقات کی بہتری اور اس طرح کی جتنی بھی خیر ہو سکتی ہے، لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، بیوی اس کو ٹائم نہیں دے رہی ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، بچے اس سے کٹ ہو گئے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے روم میں رہتے ہیں، کیا فائدہ ان کے ساتھ؟ باپ کو بھی دیکھو تو وہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے۔ بچوں سے اگر کہا جائے کہ ماں باپ کے ساتھ تھوڑا بیٹھا کرو، بولے اب کیا فائدہ بیٹھ کے، وہ بھی تو ہم لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھی تو موبائل فون میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اپنی گھریلو زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی دینی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہیں، اللہ سے بھی ہمارا تعلق خراب ہو رہا ہے، گھریلو زندگی بھی ہماری اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، آپس میں آمنے سامنے بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کو واٹس ایپ سے میسیجز کر کے بات کرتے ہو، اتنے قریب ہو کے بھی وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں۔ ایک پلنگ پہ بیوی شوہر ہیں، بیوی کا ذرا سنو جی، ایک بات کہنی تھی آپ کو بچوں کے بارے میں، بہت اہم بات ہے، ذرا دھیان دیجیے، آپ بولتی رہو میں سن رہا ہوں، اور موبائل میں لگا ہوا ہے۔ شوہر بیوی سے کہہ رہا، وہ موبائل میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ آپس کے تعلقات اس سے خراب ہو رہے ہیں۔ زندگی میں جو پرائیورٹیز اس کے لیے ہیں وہ مؤخر کرتا چلا جا رہا ہے، چاہے بچوں کی پڑھائی ہو، چاہے وہ بڑوں کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، یہ پیچھے چلا جا رہا ہے اور موبائل فون نمبر 1 پر آ گیا ہے۔ ایسے بھی بچے ہیں جن کی ویڈیو دکھائے گئے سوشل میڈیا پر، یہ آئے ابھی، کیا ماں چاہیے، کیا موبائل فون چاہیے، تو بولتی موبائل فون چاہیے، ماں نہیں موبائل فون چاہیے۔ بتائیے، اتنا زیادہ موبائل فون کہ ماں باپ پر بھی اس کو ترجیح دے، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں اپنی جو مقاصد ہیں، ہمارے مقاصد پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور ایسی چیزیں جو فضول ہیں وہ ہماری زندگی کا زیادہ تر وقت لے رہی ہیں۔ نہ پڑھنے وقت ہے، نہ گھر والوں، نہ عیادت کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، نہ گھر والوں کے حالات، نہ بچوں کو دین سکھانے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم باہر دنیا بھر میں میسیجز ڈال رہے ہیں،
فلانی حدیث کا پوسٹر بنا کے ڈال رہے ہیں، فلانا میسج لمبا ٹائپ کر کے ڈال رہے ہیں، اپنی طرف سے آڈیو گائز اور فرینڈز بنا کے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو ہم دین نہیں سکھا رہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہاں بچا رہے ہیں ہم ساری دنیا کو بچا رہے اور آگ ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ جو اولویات ہیں، جن کو ہم پرائیورٹیز کہتے ہیں، جن کے ہم زیادہ مکلف ہیں، جو بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہماری پیچھے چلے جا رہی ہے، اور جو واقعی ذمہ داری نہیں ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں زیادہ وقت دے دیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے موبائل فون کی وجہ سے ہم کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک نماز میں نوٹیفیکیشن آیا تو بقیہ پوری نماز ہماری وہ نوٹیفیکیشن اس کی تحقیق میں جا رہی کہ کس کا ہو سکتا ہے۔ ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کے دوران اچانک ہم کو کال آ جا رہا ہے، میسج آ جا رہا ہے، ہم تلاوت بند کر کے اس کو چیک کریں گے، تھوڑا چیک کر کے واپس پڑھوں گا، واپس کہاں آتا، وہ گیا تو گیا۔ ہم موبائل فون جیب سے نکال رہے ہیں کسی آیت کے، کسی حدیث کے تلاش کرنے کے لیے، لیکن پھر اور کوئی میسیجز ہم کو آیا ہے، ہم ان میسیجز کے چیک کرنے میں لگ جا رہے ہیں اور پھر کو یاد نہیں آ رہا میں موبائل فون لیا کیوں تھا۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے، کسی کو کال کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں بیمار ہے، اس کو بات کر لیں گے، بھائی خیر خبر لے لیں گے اس کے لیے موبائل فون نکالا، کسی اور کا کال آ گیا، اس سے بات کرنے میں لگ گئے، کام رہ گیا۔ یا کال نہیں بھی آیا، ہم کو کوئی نوٹیفیکیشن آیا تھا، کوئی میسج آیا تھا، ہم اس کے پڑھنے میں پھر ایک دوسرا تیسرا اس طرح سے سجیشن میں لگ گئے، اصل کام بھول گئے۔ ایک کام میں ہمارا دھیان نہیں لگ پا رہا ہے، بچوں کی پڑھائی خراب ہو جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، اسکول والوں نے سوچا کہ بھائی اگر اسکول ایسی بند رہی تو پھر ٹیچر کی فی کیسے دیں گے، ان کی تنخواہ کیسے دیں گے، اسکول کا انفراسٹرکچر اور خرچ کیسا چلے گا، کتنی اسکولز ہیں، انہوں نے آن لائن شروع کر دیا، بچوں کی تعلیم کا بھی نقصان ہوگا۔ ماں باپ کو مکلف کیا کہ وہ موبائل فون ان کو دیں بچوں کو، ماں باپ نے خرید کے نئے آئی فون، سیمسنگ اور بھاری قسم کے دیے، بیٹا پڑھ، ٹیبلٹ دیے ان کو، بچوں نے لیا اس کو۔ اب بچوں نے جب لیا تو بچوں کو دینا ممکن ہے اور لینا ناممکن ہے۔ کئیوں کا حال یہ ہو گیا کہ بچوں کو دینے کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو ان سے لینا ناممکن ہو گیا۔ اب میں نہیں دوں گا، میں جان دے دوں گا اگر تم یہ لے لو گے تو، میں موبائل نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہوں۔ اور ایسے جان دی بھی اور لی بھی لوگوں نے، بچوں نے۔ ہم خود جانتے ہیں کہ بچوں نے موبائل فون باپ نے لے لیا، پب جی نہیں کھیلنا، لے لیا، باہر گیا باپ اور یہ گھر میں ادھر پھانسی لگا لیا، ہم خود گواہ ہیں اس کے۔ میڈیا میں نیوز میں بات آئی کہ ماں نے بچے کو موبائل فون کھیلنے سے پب جی کھیلنے نہیں دیا، بچے نے باپ سفر میں گیا تھا، ماں کا گلا کاٹ دیا سوتے میں، اور پیزا آرڈر کیا، اور بہن چھوٹی ہے اس کو کہا کہ کسی کو بتایا تو تجھ کو بھی مار ڈالوں گا۔ اور جب ماں کی لاش سڑ گئی تب پاس پڑوس کے لوگوں کو معلوم پڑا کہ دیکھو ایسا ہوا تھا۔ بتائیے کہاں جا رہی ہے قوم، کہاں جا رہے ہیں لوگ، اتنا ایڈکشن اس کا۔ تو ایک تو عدم ارتکاز ہے، دوسرا یہ کہ اس کی لت ایسی لگی ہوئی ہے کہ چھڑانا مشکل ہے۔ اسکول والوں نے موبائل فون دلائے، کہا کہ دے دو بچوں کو پڑھائی ہوگی۔ اب اسکول والے جب واپس سے اسکول شروع ہوئی تو پھر ماں باپ کو بلا کے پروگرام کیا رکھ رہے ہیں، بچوں کو موبائل فون سے بچائیے۔ وہی اسکول والے پروگرام کیا رکھ رہے ہیں، بچوں کو موبائل فون سے بچائیے، کہ ایک بار دینے کے بعد وہ لینا ناممکن ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک خود ایڈکشن بن چکا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے بچے ان کے ہاتھ ایسے ہو رہے ہیں آج، کتنے لوگ ہیں اس سے فالس نوٹیفیکیشن بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ فالس نوٹیفیکیشن اس کو کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے لیکن اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آیا، کسی نے جیسے ہوتا ہے نا کہ آواز دیا ایسا لگتا ہے لیکن دیا نہیں کسی نے آواز، تو یہ مسلسل لوگوں کو بیماری ہو گئی کہ ان کو لگ رہا ہے نوٹیفیکیشن آیا لیکن آیا نہیں ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ بیماری کا پیدا ہو گیا کہ لوگوں کو اتنی لت لگ گئی ہے کہ اب چھڑانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ کتنے بچے ہیں ان کو ماں کو کھانا کھلانے کے لیے موبائل فون دینا پڑتا ہے، جب تک کہ موبائل فون نہ دیں کھانا نہیں کھاتے ہوا۔ یہ ویسے ہی جیسے بعض لوگوں کو پیشاب پاخانے کی حاجت بغیر تمباکو کھائے نہیں آتی ہے نا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ ایڈکشن ہے۔ لوگوں نے دماغ کا جائزہ لیا، ڈرگ ایڈکٹ جب اس کو ڈرگ ملتی ہے یا لاٹری کسی کو لگتی ہے اس وقت میں دماغ کی جو حالت ہوتی ہے، ایک آدمی جب موبائل فون نوٹیفیکیشن اس کو آتا ہے اور لائکس آتے ہیں، اس کو دیکھ کے دماغ میں وہی حصے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایڈکشن ہے، بے حیائی سے عام ہو رہی ہے۔ مسلمان بچیاں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں،
گائز فرینڈز اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ کیا ہے یہ؟ ہماری جوان بچیاں جو پردے میں رہنے لائق تھیں، پردہ ان کے لیے تھا، آج گانوں پر آ کے ناچ رہی ہیں اور اس کو لائک کیجئے بول رہی ہیں، اور نیچے سے لچے لفنگے بد کردار لوگ ان کو بول رہے ہیں کہ آپ ایسا ویڈیو بھی بنا کے ڈالو، اس گانے پر بھی ناچ کے دکھاؤ، اور آپ دیکھیے پھر وہ بھی کر رہی ہے تاکہ اس کو بھی کیا ہو، لوگوں میں اس کو چاہنے والے اس کے بہت ہیں، چاہنے والوں کی خواہش وہ پوری کر رہی ہے۔ جو چیزیں طوائفیں کرا کرتی تھی ایک زمانے میں، آج ہماری پاک باز مسلمان بچیاں کر رہی ہیں، اس وجہ سے کہ بس ان کو لائک چاہیے۔ کتنی گندی چیز ہے یہ۔ ہمارے دین کا اخلاق حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان کی جوڑی ہے، دو میں سے ایک اٹھا لیا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان کی جوڑی ہے، اگر دونوں میں سے ایمان اٹھا لیا جائے حیا نکل جاتی ہے، حیا نکل جائے ایمان نکل جاتا ہے۔ بتائیے آج بے حیائی کی وجہ سے کتنی ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کتنے ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں عشق بازی کے چکر میں۔ بے حیائی کے نتیجے میں عشق بازی آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں دین چھوڑنے کے لیے تیار لیکن جوڑا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے اندر بے حسی بھی آ رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ہم انسان کم مشین زیادہ بن گئے ہیں، بلکہ بہت سے تو جانور اور وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں سڑک پر دم توڑ رہا ہے، لوگ کھڑے ہو کر اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی ایمبولینس کو نہیں بلاتا، کوئی گھر والوں کو اس کے فون نہیں کرتا، وہ پانی مانگ رہا ہے کوئی اس کو پانی نہیں دیتا، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ویڈیو بنائیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو اور اس کو لائک ملے۔ ایسا ویڈیو میں نے ڈالا جو کسی کے پاس نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ یہ پھیلے گا اور میرے سبسکرائبر، لائک کرنے والے اور ویورز زیادہ ہو جائیں گے۔ ہم انسان کے اس چیز کا بھی استغلال کر رہے ہیں جس میں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ہم سے، ہمارے دلوں سے شہرت کی چاہت میں رحمت نکل جا رہی ہے۔ ہم انسان کم مشین بلکہ جانور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جذبات جو ایک مسلمان بلکہ انسان کے دل میں ہونے چاہیے، ہم ان سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کو سوچنا ہے، ہم کو آخر میں سوچنا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے یا موبائل فون۔ میں کس کی ندا پر میں مسجد جاتا ہوں؟ میں مسجد چھوڑ کے موبائل فون میں بیٹھا ہوں اور اس کی نوٹیفیکیشن میں برابر دیکھتا رہتا ہوں۔ اذان پہ نہیں جاتا لیکن نوٹیفیکیشن چیک کیے بغیر میں سو نہیں سکتا۔ بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی زندگی پر ہم غور کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اور موبائل فون حرام نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اگر ان حرام کاریوں میں پڑتے ہیں تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح استعمال کرنے کی اور اس کو دین کی نشر و اشاعت میں اور اپنی ضروریات میں استعمال کرنے کی توفیق دے، اور اس کے غلام بن کر اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نکلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔